مولانا روم رحمتہ تعالی علیہ آپ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت جو ہے وہ نقل کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس سے بچہ پیدا ہوتا، تو جو ہی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی اولاد بھی نرینہ ہوتی، یعنی بیٹا پیدا ہوتا، مگر پیدا ہوتے ہی اس کا بچہ فوت ہو جاتا. آپ فرماتے ہیں لیکن وہ عورت بڑی صابرہ تھی، اس نے صبر کیا. دوسرا بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا تو بیٹا ہی پیدا ہوا، بڑی خوش ہوئی، مگر وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا. یوں ہی کرتے کرتے وہ صبر کرتی رہی، مالک دیتا رہا پھر لیتا رہا، وہ صبر کرتی رہی. 20 بچے اس کے پیدا ہوئے اور اولاد نرینہ پیدا ہوئی، مگر فوت ہو گئے. اب جب وہ فوت ہوئے تو جب ظاہر انسان ہے پھر کہیں تو ضبط ٹوٹ ہی جاتا ہے نا. وہ ضبط اب ٹوٹا، جب ٹوٹا تو پھر مالک کی بارگاہ میں آ گئی، سجدے کے لیے آئی، مصلی بچھا دیا، وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، اے میرے مالک میں تو تیری ہی بندی ہوں، اے میرے مالک مجھ پہ اتنی مشکلیں اور اتنی آزمائشیں، 9 مہینے میں اپنے بچے کو اپنا خون دے کے پالتی ہوں، خود مشکلوں میں گزارتی ہوں اور اسے پالتی ہوں، اسے بڑا کرتی ہوں، مگر جب 9 مہینے بعد تو مجھے بیٹا دیتا ہے، میری پاس خوشی کی لہر دوڑتی ہے، پھر اسے واپس لے لیتا ہے. اے میرے مالک یہ تیری کیا حکمت ہے. دکھ اور اس جو اپنا غم تھا بیان کرتے کرتے اونگ آئی تو سو گئی. خواب میں کیا دیکھا؟ حشر کا میدان ہے اور جنت میں مالک نے بھیجا تو کیا دیکھا؟ جنت میں بہت بڑا محل بنا ہوا ہے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے، جس میں ہیروں کے جواہرات اور موتیوں کے بکھرے ہوئے خزانے ہیں. جب یہ سب کچھ دیکھا تو پھر دیکھا وہیں اس کے 20 بیٹے بھی تھے. تو مالک نے پھر غیب سے آواز آئی، اے بندی جب تو نے مالک کی اس کام پہ صبر کیا، اس آزمائش پہ صبر کیا، تو پھر تیرا رب تجھے انعام سے کیسے خالی رکھ سکتا ہے. پھر جب نیند سے اٹھی تو کہا، مالک یہ تو کچھ بھی نہیں، اس جیسی اور بھی آزمائشیں آ جائیں تو ہم میرے مالک اس کے لیے تیار ہیں، بس تو راضی ہو جائے. صبر کا انعام بڑا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگریسو ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ خودکشی کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈو اینڈ ڈائی کے جو ہے بڑا فاسٹ جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں. یہ جذباتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ صبر کے ساتھ کام کیا جاتا ہے.